صحیح مسلم کی ایک بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر 2 جگہ کے اوپر میں پڑھ کے آیا ہوں، 5125 نمبر کے اوپر اور 5126 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ علی وہ ہیں سبحان اللہ جن کا غزوہ خیبر کے اندر نمایاں کردار ہے، غزوہ خیبر کے اندر ان کا نمایاں کردار ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل اس انسان کو پرچم دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے داماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، میرے اور آپ کے ایمان کی پہچان علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے نبی نے پرچم نصیب فرمایا۔ یہ اعزاز ان کے کھاتے کے اندر ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 2 حوالے میں دے چکا ہوں۔ اس حدیث کے اندر جناب علی سے کسی نے سوال کیا، سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء فقال ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو اللہ کے نبی نے کسی خاص چیز کے لیے مخصوص کیا ہو، کوئی خاص چیز عنایت کی ہو جو دوسرے لوگوں کو نہیں؟ تو سید علی فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے کسی بات کے لیے مخصوص نہیں کیا جو دوسرے انسانوں کا نہ دی، الا ما کان فی قراب السیف، کہتے ہیں مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میری تلوار کے نیام کے اندر، سیدنا علی کی تلوار وہ ذوالفقار، اس تلوار کے نیام کے اندر کہتے ہیں چند باتیں ایسی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں غور کرنا ہوگا، سیدنا علی کی ان باتوں کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ سیدنا علی نے اللہ کے نبی کی ان باتوں کو کیسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اپنی تلوار کے نیام کے اندر وہ صحیفہ، وہ مکتوب، وہ خط، وہ کاغذ اپنی تلوار کے نیام کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ہر وقت وہ کاغذ ان کے پاس ہوتا تھا۔ اس کاغذ کے اندر کیا تھا؟ اس کاغذ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتیں اس کاغذ کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اس سے ایک بات تو میرے محترم بھائیوں یہ ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حدیث سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرنے والے تھے کہ بڑے عظیم فرامین سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی تلوار کے نیام کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں یہ فرمان بڑے سننے والے، ان میں 4 ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ بڑے سننے والے ہیں۔ اور میں اور آپ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ سیدنا علی کی سیرت کیا ہے، سیدنا علی نے کون سی باتیں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور کون سی باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بالخصوص عطا فرمائی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو سب سے پہلی بات سنیں، صحابی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے حَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا، سیدنا علی نے تلوار کی نیام سے وہ کاغذ نکالا اور اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے 4 فرمان لکھے ہوئے تھے۔ پہلا فرمان کیا ہے؟ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، سننے والی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ کوئی جانور، کوئی چیز، کوئی نظر و نیاز، کوئی قربانی کی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی چاہت اور کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان
اس کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کہ سیدنا علی نے یہ بات سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ کسی قسم کا جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی کے نام کے اوپر خرچ کریں گے، مقصود یہ ہوگا کہ یہ بندہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، تو میرے محترم بھائیوں ایسے بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے علی، میرے امام علی، میرے پیر علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں کتنی چیزیں مشہور ہیں، کتنی چیزیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں یہ لنگر حسینی ہے، یہ حسین کا لنگر ہے، یہ لنگر مصطفیٰ ہے، یہ فلاں کا لنگر ہے، یہ فلاں کا لنگر ہے، یہ فلاں آستانے کا لنگر ہے۔ میرے محترم بھائیوں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق، اصحاب کے مطابق، اہل بیت اطہار کے مطابق ہر قسم کی نیاز اللہ کی۔ کیوں نہیں آپ کہتے کہ یہ اللہ کا ہے؟ آئیے کھائیے، یہ اللہ کے نام پہ دیا ہوا ہے، اس کو غیر کے نام کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی کتب ہو، غوث ہو، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ غیر کا مطلب ہی ہوتا ہے علاوہ، سوائے۔ تو جو اللہ کے سوا اگر کسی نام کے اوپر دیتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کے علاوہ کسی نام کے اوپر ذبح کرنے کے مترادف ہے، اور ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ میرے محترم بھائیوں یہ جہالت ہے۔ اصل جو کام کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی یا اللہ کو ترجیح دیتے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے۔ اللہ نے عشر فرض کیا ہے، عشر ادا کرتے۔ ہم نہ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ عشر ادا کرتے ہیں، لیکن جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، جو بھی نظر و نیاز اس کے اندر ناغہ نہیں کرتے کہ اگر ناغہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہماری بھینس کے تھنوں کے اندر تھنوں کے دودھ کی بجائے خون آ جائے گا، طرح طرح کی تہمات ہمارے معاشرے کے اندر۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں اگر اللہ سے محبت ہے، اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کریں، یہ میرے اللہ نے فرض کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کبھی انہوں نے حساب ہی نہیں کیا کہ ہماری زکوٰۃ کتنی بنتی، کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی۔ کتنے صاحب ثروت لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، اس مسلم معاشرے کے اندر کبھی ذہن کے اندر خیال ہی نہیں آیا کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی، جب گندم کا یا منجی کا پیڑ جو اٹھایا تو وہاں پر فقیروں کو دے دیا، کوئی 20 کلو مولوی کو دے دیے، کوئی مدرسے والا آیا اس کو دے دیا، کوئی مجاہد آیا اس کو دے دیا، کہا کہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، پورا حساب کیا کرو کہ میری اتنی فصل ہوئی ہے، اتنے من، اور اس حساب سے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے اتنی ادا کر دی، اتنی باقی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں عشر ادا کرنا۔ جو حساب کے بغیر ہو، جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کتنا ادا کیا، کتنا رہ گیا، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو آپ دکھلاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں کچھ دیتا ہوں اللہ کے لیے۔ اور بھائی آپ کے اوپر جو عشر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں۔ اب میرے محترم بھائیوں سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 136 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا انداز بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ مویشیوں میں سے اور کھیتیوں میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کا نکالتے، جو انہوں نے اپنے خیال میں بنائے ہوئے تھے، مجسمے بنائے ہوئے تھی، شکلیں بنائی ہوئی تھی کہ یہ فلاں کا مجسمہ ہے، فلاں کا مجسمہ ہے، تو اپنے فصل میں، اپنی مویشیوں میں ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے۔ اور پھر کیا کرتے کہ جب کوئی فصل کم پڑ جاتی یا مویشیوں میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کے حصے کا کام نہیں کرتے تھے، وہ پورا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ میرے محترم بھائیوں جو ان کی جہالت دیکھیے، وہ بتوں کو، مجسموں کو، غیر اللہ کو اللہ کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ اللہ کی خیر ہے،
لیکن یہ بت نہ ناراض ہو جائیں، یہ مجسمے نہ ناراض ہو جائیں، جو ہم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کی بات اللہ کا حصہ کم کر دیتے تھے، بتوں کا حصہ کبھی نہیں کم کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا حصہ کم ہو رہا ہو تو وہ بتوں کے حصے میں سے نکال کر اللہ کا حصہ پورا کر دے، ایسا کبھی نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارا ہے میرے محترم بھائی، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، عشر ادا نہیں کریں گے، لیکن جتنی بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے میرے محترم بھائیوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری ایک مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو قرآن اور سنت سے دور ہیں، ان کے خیال کے مطابق اگر ہم نے یہ نیاز نہ دی، یہ نظر نہ دی، تو ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا، ہمیں یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ خسارہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو کوئی مسئلہ بنے، اگر عشر ادا نہ کیا تو کوئی مسئلہ بنے گا، کبھی خیال نہیں آیا۔ کتنے سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، عشر ادا نہیں کیا، 50 سالہ زندگی گزر چکی، کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کبھی ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں عشر اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور میرے محترم بھائیو، دنیا والے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے شریک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ ہر اختیارات کا مالک ہے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کی نیاز نہ دی تو مسئلہ بن جائے، نہیں میرے محترم بھائیوں، ان باتوں سے نکلیں، یہ ساری تہمت پرستی ہے، یہ ساری جہالت ہے، اور یہ قرآن اور سنت سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی طرف آئیں، محمد اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف آئیں، اہل بیت کی طرف آئیں، اصحاب رسول کی طرف آئیں، ان کی سیرت پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ اصل جو فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں اللہ کا حق میں ادا کرنے سے رہ نہ جاؤں، اصل بات یہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے علی فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت یہ سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دودکارا وہ انسان ہے، رحمت سے دور کیا ہوا انسان ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کعبہ کے رب کی قسم، اس کے عمل بے نتیجہ ہے، اس کے عمل بے فائدہ ہے۔ جو لعنت کے اندر ہے اس کے عمل کس کھاتے کے اندر جائیں گے؟ کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ وہ اپنی طرف سے جتنا مرضی نیک بنا پھرے، لیکن جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس برے عمل کی وجہ سے، میرے محترم بھائیو، اس کے عمل آپ خود ذرا سوچے کہاں جائیں۔ اب میرے محترم بھائیو، دوسری بات سنیں، بڑی سننے والی بات ہے۔ اسی حدیث کے اندر جو سیدنا علی نے دوسرا گناہ بیان کیا، سیدنا علی فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو زمین کی حد بندی تبدیل کرتا ہے، زمین کی نشانی تبدیل کرتا ہے۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ عموماً آپ سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے اتنا فاصلہ باقی رہ گیا، اگر کوئی شرارت کر دے وہ فاصلہ کم کر دے یا زیادہ کر دے یا اس نشان کو مٹا دے، ایک تفسیر تو یہ ہے۔ لیکن جو سب سے اہم تفسیر ہے، جو زیادہ سیاق و سباق کے لحاظ سے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک میری حد ہے، ایک میرے بھائی کی حد ہے، اور میں اس نشانی کو تبدیل کرتا ہوں تاکہ میری زمین زیادہ ہو جائے، میرے بھائی کی زمین مجھے مل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب میرے محترم بھائیو دیکھیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کس طرح بننے تراش کر کے انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زمین زیادہ ہو جائے اور میرے بھائی کی زمین میری طرف آ جائے۔ میرے محترم بھائیو، بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ جو زمین کی حد بندی بدلتا ہے، زمین کے نشان چینج کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان کا ذرا انداز دیکھیے، اتنی زمین ہونے کے باوجود پھر بھی کوشش کرتا ہے کوئی 1 انچ، کوئی 2 انچ، 4 انچ، 6 انچ، 12 انچ میری طرف آ جائے، میری زمین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، ایسے بندے کی نماز کہاں قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ ایسے بندے کی حج کہاں قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ نماز، روزہ، قربانی کہاں قبول ہوگی جو اس انداز کے ساتھ زمین کی حد بندی تبدیل کرتا ہے،
دوسرے کا حق مارتا ہے، اس کو فکر کرنی چاہیے، اس کی نمازیں، اس کی قربانیاں، اس کے حج کہاں جائے۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے محترم بھائیوں، یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ کسی کی زمین کو، کسی کے حق کو ناحق اس کے اوپر غلبہ پانا، اس کے اوپر قبضہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیوں 2453 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من الارض توفقہ من 7 اراضین، جو بندہ ایک بالشت، ایک ہاتھ، ایک گٹ زمین کسی کی نجائز اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اس کے اوپر تسلط کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ جو زمین بڑی پیاری تھی تو زمین سے محبت کرتا تھا، یہ 7 زمینوں کا توق لے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خوفناک ترین بات ہے۔ اگلی حدیث 2454 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ من الارض شیئا بغیر حق، جو بندہ تھوڑی سی زمین، شیئا اس میں نقرہ ہے، تھوڑی سی زمین، ایک چپا، ایک گٹھ، 1 فٹ، آدھا فٹ، اتنی زمین بغیر حق حاصل کرتا ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمین تک اس کو دھنسا دے گے، زمین کے اندر اس کو 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں کتنا یہ معاملہ عام ہے، خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں جو اپنے آپ کی زمینوں کی حد بندیاں ہیں ان کو نہ چھیڑا کریں، یہ ظلم ہے۔ ایک چپا زمین سے یا 6 انچ یا 1 فٹ سے کیا بن جائے؟ کیا محلہ آپ تعمیر کر لیں گے؟ کیا دنیا فتح کر لیں گے؟ لیکن یاد رکھیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان بھی یہ عمل کرتا ہے، ان کو یہ صحیح احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کی احادیث کو یاد رکھنا ہوگا۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ 1 انچ اگر زیادتی کے ساتھ انسان جان بوجھ کے اس کو حاصل کرتا ہے، 7 زمینوں کا توق اس کا منتظر ہوگا اور 7 زمینوں کے اندر اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ لوگ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے اور یہ زمین کے اندر دھنسا ہی چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ان باتوں سے نکلے، کچھ نہیں ہے، زمینیں یہیں رہ جانی، کوئی زمین ساتھ نہیں جائے گی۔ بڑے بڑے رقبے والے آئے ہیں، بڑے بڑے زمیندار آئے ہیں اور بڑے بڑے جناب رقبوں والے اور ایکڑوں والے آئے ہیں، تو سارے کے سارے میرے محترم بھائیوں زمین کے اندر ہی گئے ہیں، کوئی ساتھ زمین لے کے نہیں گیا۔ تو یہ ایک کم ظرفی ہے کہ انسان بننے چھانگے اور بنوں کے ساتھ کوشش کرے کہ میری زمین کے اندر اضافہ ہو جائے، کتنا کو اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی جو تیسری بات سیدنا علی کے اس صحیفے کے اندر لکھی ہوئی تھی، جو میرے علی نے اپنی تلوار کی نیام کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھی کہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں براہ راست تو کوئی نہیں گالی دیتا، کوئی بدبخت اور شقی قلب ہوگا جو اپنے والد کو براہ راست اس کو گالیاں دے۔ ایک وجہ جو دوسری تفسیر ہے کہ انسان سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 5973 نمبر کے اوپر، صحیح مسلم کے اندر 263 نمبر کے اوپر اور ترمذی کے اندر 1902 نمبر کے اوپر غالباً یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان من اکبر القبائر، کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ بھی ہے ان یلعن الرجل والدیہ، انسان اپنے والدین کے اوپر لعنت کرے۔ اب صحابہ نے سوال کر لیا قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے والد کے اوپر اپنی والدین کے اوپر لعنت کرے؟ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں قال یسب الرجل اب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، اگر انسان کسی کے والد کو گالی دے گا، کسی کے والدین کو گالی دے گا، ان کے اوپر لعنت کرے گا، تو لازمی طور پر اگلا بندہ بھی اس کے والدین کو برا بھلا کرے گا۔
تو یہ ایک سبب بن جاتا ہے جب انسان اپنے والدین کے اوپر لعنت کا سبب بن جاتا ہے. جب وہ کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو اگلا اس کے والدین کو گالیاں دیتا ہے, تو یہ سبب بن رہا ہے اپنے والدین کے اوپر لعنت کرنے کا. تو ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو میرے محترم بھائیو, اس عمل سے بھی رکنا ہے. کسی کو ماں کی گالی نہیں دینی, باپ کی گالی نہیں دینی, کسی کے والدین کے اوپر لعنت اور کسی کے والدین کو گالی نہیں دینی. اگر ایسا کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے والدین کو بھی گالی دیں گے, پھر آپ سبب بنیں گے آپ اپنے والدین کے اوپر گالی کے, اور پھر آپ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے جس میں ہے کہ اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اس عمل سے بھی بچنا ہے کہ کسی کے والدین کو برا بھلا نہیں کہنا, بلکہ والدین کے کا ادب و احترام کرنا ہے. جو ادب و احترام والے ہوتے ہیں وہ والدین کے دوستوں کا بھی ادب کرتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کہیں سفر پہ جا رہے تھے, ساتھ ان کے ساتھ ان کا ہم سفر بھی تھا, آپ کا غلام تھا. تو راستے میں ایک آدمی ملا, دیہاتی سا آدمی تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس کو اپنا اونٹ بھی دے دیا اور اپنی پگ اتار کر وہ بھی اس کو دے دی. غلام سوال کرتا ہے کہ اللہ کے بندے عبداللہ ابن عمر, چلو آپ نے سواری تو دے دی اس کو, مسافر تھا, لیکن یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے سر کی پگ بھی اس بندے کو پہنا دی. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ وہ دوست ہے, یہ وہ انسان ہے جو میرے والد کا دوست تھا, یعنی میرے والد کا دوست تھا, اس وجہ سے میں ادب و احترام کرتے ہوئے میں نے اس کو سواری بھی دے دی ہے اور میں نے اس کو اپنی پگ بھی دے دی ہے کہ یہ میرے بڑوں کا پیارا تھا, میرے بڑوں کے ساتھ پیار کرنے والا تھا. لوگ تو اتنے خیر خواہی کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, اور سچی بات ہے میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے وہ یقینی طور پر اپنے والدین کے دوستوں کا بھی خیال رکھتا ہے کہ یہ میرے والدین کے, میرے والد کے دوست ہیں, ان کا بھی خیال رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات جو اس صحیفے کے اندر تھی وہ یہ تھی وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا, اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی بندے کو ٹھکانہ دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے, اور یہ اتنا بڑا خوفناک معاملہ ہے. جو بندہ بدعتی ہے, بدعتی سے مراد کیا ہے کہ وہ نئی نئی باتیں دین کے اندر داخل کرتا ہے, یعنی اپنی مرضی کی بات, اپنی مرضی کا کام, اپنی مرضی کا عمل سمجھا کہ یہ بھی دین ہے. تو میرے محترم بھائیو, یہ اتنا بدبخت انسان ہے, اتنا خوفناک ترین انسان ہے, اتنی جسارت کرتا ہے, یہ اللہ کے اوپر بھی یہ جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اللہ کا اعلان کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے دین مکمل کر دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اور یہ بدعتی انسان کہتا ہے نہیں اللہ تو نے مکمل نہیں کیا, مکمل تو میں کر رہا ہوں, مکمل تو میں کر رہا ہوں. اللہ تیری سے بات رہ گئی تھی, تیرے نبی سے بھی بات رہ گئی تھی, اور جو میں عمل اضافہ کر رہا ہوں یہ عمل میں مکمل کر رہا ہوں. اتنا خوفناک ترین بندہ ہے. مطلب کیا ہے, جس کے دل کے اندر کسی بدعتی کا احترام ہے, کسی بدعتی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کو عزت دیتا ہے, تعظیم دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے میرے محترم بھائیوں. تو کوشش کیا کریں میرے محترم بھائیوں, ایسے انسانوں کا ادب و احترام, ان کی تعظیم نہ کریں جو دین کے اندر بدعات کو شامل کرتے ہیں.